لیکن جو صاحب اس سے تو یہ تاثر ہے نا کہ اگر پارلیمانی نظام ہے تو اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے، تو پھر عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن پارلیمانی نظام میں کیا آپ کے خیال میں ہونے نہیں چاہیے جو اختیارات ہیں وزیر اعظم کے پاس؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کریں کہ لوگوں کا جس میں فائدہ ہے، لیکن ساری جو 17 امینڈمنٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، میاں صاحب، نواز شریف صاحب، 17 امینڈمنٹ اگر ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن جو صاحب اگر میں واپس اسی سوال کی طرف آ جاؤں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈیا بھی معاف کرنا، میڈیا بھی اس طرف لگا ہوا ہے کہ بالکل اکیڈمک ڈسکشن شروع ہو چکی ہے اور اس میں اب اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ جو سر دیکھیں میڈیا تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو بھی جو مسائل ہیں۔ آپ اب دیکھیں ماضی کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی بڑے آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی، بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تمام ایشوز کو میڈیا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیں جس قسم کے کریش اس وقت بیانات اگر آپ دیکھ لیں ساری سیاسی جماعتوں کے، حکومت کے بیانات آپ دیکھ لیں، آج وزیر اعظم کا جو بیان ہے کہ جی تصادم کا کوئی خطرہ موجود نہیں، لیکن اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید کوئی ایسا آنے والے دنوں میں جس نے وکلاء کی بات کی، میں نے وکلاء تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں، اگر ایسی تحریک چلتی ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ برا نکلے گا، ظاہر ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نتیجہ غلط نکلے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج آ سکتی ہے ان حالات میں؟ نہیں، فوج تو آنا دور کی بات ہے، فوج ابھی اتنی جلدی نہیں فوج آتی، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ فوج آ جائے گی، فوج اب اتنی جلدی نہیں آتی۔ تو اگر ایسے حالات جو خراب لوگ ہوتے اس آس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو فوج آ جائے گی تو ان کو کرسی پہ بٹھا دے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کون لوگ سر اس انتظار میں بیٹھے؟ جیسے وزیر اعظم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں داغ میں کہ فوج آئے گی تو ہمیں ٹیکنوکریٹ سمجھ کے اوپر لے آئے گی، کسی نے نہیں لانا، اول تو آنا ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ اس پہلے میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ لیکن ایک تاثر ہے کہ آپ کے والے سے بات بھی کی جاتی ہے کہ آپ بھی ماضی کے اندر فوج کے ساتھ رہے، ضیاء اللہ کے اب ساتھ تھے، مشرف کے اب ساتھ تھے، آنے والے دنوں میں اگر کوئی فوج ایسا آتی تو آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ فوج کا آنے کا سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا ابھی اس وقت تک تو کوئی فوج کا، جو ہمیں معلوم ہوا کہ فوج کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس میں آنے کا۔ جو صاحب آپ کی ملاقاتیں بھی، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ملاقات بھی ہوئی، سنا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی مڈ ٹرم انتخابات کی کوئی تجویز دی تھی؟ بالکل نہیں، مڈ ٹرم انتخابات کے بالکل کوئی ایسی تجویز دی نہیں، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں تھی مڈ ٹرم الیکشن۔ آپ نہیں سمجھتے ملک کے اندر مڈ ٹرم انتخابات کی، جیسے کہ مسلم لیگ نواز بات کر رہی ہے، چودھری نثار علی خان کا ایک بیان سامنے آیا کہ ملک کے حالات اس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہر گلی کوچے سے یہ آواز آئے گی کہ مڈ ٹرم انتخابات ہر گلی کوچے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بیٹھو اور بیٹھ کے ہمارے مسائل حل کرو۔ مڈ ٹرم الیکشن کی آواز نہیں آ رہی، یہ آ رہی ہے کہ بیٹھو اور بیٹھنا بھی چاہیے ان سب کو۔ تو آپ سے بھی کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ سنا جا رہا تھا کہ لاہور کے دورے کے دوران صدر زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ کی کوئی ملاقات طے تھی؟ نہیں، زرداری صاحب سے میری تو کوئی ملاقات طے نہیں تھی، نہ ہی میری کوئی بات ہوئی ہے۔ الیکشن کے بعد میرا سال ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی آنے والے دنوں میں ملاقات کا امکان ہے کہ اس حوالے سے کہ آپ کوئی کردار ادا کریں کہ جو حالات جس جانب بڑھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں سب لوگ کردار ادا کریں، سارے بیٹھیں، جہاں پر ہمیں کہتے ہیں ہم جاتے ہیں، جہاں پر اور کوئی جا سکتا ہے وہ جائے، جا کے بیٹھ کے بات کرے اور اس مسئلے کو حل نکالنے کی کوشش کرے، لیکن کرتا کوئی نہیں، سارے تماشبینی میں لگے ہوئے ہیں۔ جو صاحب اب ذمہ داری کس پہ عائد کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ سارے ذمہ دار ہیں، کوئی اس کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے، حکومت ہے، مسلم لیگ نواز ہے، اپوزیشن ہے، آپ کی جماعت ہے، عدلیہ اب ایک فیکٹر ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ حکومت میں شامل ہونے چاہتے ہیں۔ آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی مسائل؟ ہم تو کہتے ہیں سارے آؤ، بیٹھو، بیٹھ کے ان چیزوں کو حل کرو، ان چیزوں کو نکالو۔ سیاستدان تو بدنام دن بدن ہو رہے ہیں۔ لیکن جو سب اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے وکلاء کا، اگر آپ دیکھیں وکلاء کی ہڑتال کی کال ہے، وکلاء کس بات میں ہڑتال؟ وکلاء کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، حکومت کرتی نہیں۔ تو وہ سارے کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کلیش بڑھتا ہے وکلاء کا، آپ کہاں ہوں گے؟ ماضی میں تو ایک تھا کہ آپ صدر مشرف کے ساتھ تھے، سپریم کورٹ الگ تھی، وکلاء تحریک چلا رہے تھے۔ نہیں، ہم پہلے بھی عوام کے ساتھ تھے، اب بھی لوگوں کے ساتھ ہی ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں حکومت کو جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ پہ ان میں عمل درآمد کرنا چاہیے اور کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے حکومت؟ رکاوٹ تو میں نہیں کہہ سکتا پیدا کر رہی ہے کہ نہیں، ابھی پیدا کر رہی ہے، لیکن عمل تو درآمد ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔